ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واصل عنك ربي. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سيدي يا رسول يا حق یا حمد و صلات کے بعد علی وقار دوست و بزرگ میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں جمعے کے دن جیسا دن نصیب فرمایا، اور پھر ہم اس جمعے کے دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے بالی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے آپ کا پاک گھرانہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ علی وقار دوست بزرگ کو موقع کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت ذوالنورین حیا کے پیکر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اپنا نام عثمان بن عفان ہے، آپ کی لقب اور کنیت میں جناب عالی آپ کی کنیت ابو عمر اور ابو عمر دونوں کنیتیں آپ کی پائی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور بانی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آپ اسلام کے محسن ہیں، آپ مسلمانوں کے محسن ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دین اسلام پر بڑے احسانات ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو دوسری جانب دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار سے بڑا قریبی رشتہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب نامہ 5ویں پشت سے جا کر سرکار سے ملتا ہے، اور جناب عالی سرکار کی 2
شہزادیاں ایک کے بعد ایک کر کے عثمانی غنی کے نکاح میں آئی۔ آپ کا سرکار کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی قدیم الاسلام ہیں۔ آپ اس وقت آپ نے دین اسلام کو قبول کیا جب دین اسلام جناب عالی ابھی پھیلنا ہی شروع ہوا تھا۔ اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ جب آپ نے دین اسلام کو قبول کیا تو آپ کے گھر پر پتہ چلا، آپ کے خاندان کو پتہ چلا کہ عثمان نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عثمان غنی کے خاندان والے برق اٹھے۔ آپ کا چچا آپ سے کہنے لگا کہ اے عثمان، اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جا اور دین اسلام کو چھوڑ دے۔ جناب عالی عثمان غنی نے انکار کیا۔ آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھا۔ جب آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھا اس وجہ سے کہ تکلیف دوں گا، درد دوں گا، جب تکلیف اور درد محسوس ہوگا تو عثمان اپنے دین پر واپس آ جائے گا، عثمان دین اسلام کو چھوڑ دے گا۔ لیکن قربان جاؤں عثمان غنی کے، آپ نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اے چچا، یہ تو تکلیف کچھ نہیں، اگر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے جسم کے حصے کر دیے جائیں، اس کے بعد بھی میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ہجرتین ہیں۔ آپ نے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کی، پھر آپ نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں نقل کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا اے خداوند تعالی تم میرے عثمان کی مدد فرما، کیونکہ عثمان وہ لوط علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح لوط علیہ السلام نے ہجرت کی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس طرح عثمان نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ اتنا بڑا مقام حضرت عثمان غنی کا ہے۔ آپ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ مکہ کے بہت بڑے تاجروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ جناب عالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینے کی جانب آئے تو آپ نے مدینے میں بھی تجارت شروع کی، اور تھوڑے سے ہی عرصے میں آپ کا مدینے کے تاجروں میں نام آنے لگا۔ حضرت عثمان غنی ایسے تاجر بنے کہ جناب عالی دولت عثمان غنی کے قدم چوما کرتی تھی۔ دنیا کی دولت عثمان غنی پر نچھاور ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر ہی اوقات سرکار کی خدمت میں ہی موجود ہوتے، سرکار کے فیض سے فیضیاب ہی ہو رہے ہوتے۔ جناب عالی آپ کا کاروبار، آپ کے خادم، آپ کے نوکر، آپ کے غلام سنبھالا کرتے، اور رات کے وقت آپ کو تمام حساب و کتاب دیا جاتا۔ جناب عالی یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت تو کر دی، لیکن پینے کے لیے میٹھا پانی موجود نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جنہیں رب نے دولت سے نوازا، جناب عالی وہ تو بئر روما کا پانی یہودی سے خرید کر میٹھا پانی پی سکتے ہیں، لیکن غربا مسلمان جناب عالی کھارے پانی پر گزارا کرتے ہیں۔ جناب عالی سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کو بئر روما خرید کر دے گا یا مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا بندوبست کرے گا، روز محشر اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بات جب عثمان غنی نے سنی، جناب عالی بہقی شریف میں موجود ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بئر روما کنویں کے مالک یہودی کے پاس آئے اور اس یہودی سے جناب عالی کنواں فروخت کرنے کے بارے میں وہ گفتگو کی۔ یہودی پہلے کنواں بیچنے پر راضی نہ تھا، لیکن جب یہودی کنواں بیچنے پر راضی ہوا، معاہدہ یہ ہوا کہ عثمان میں آدھا کنواں بیچوں گا، آدھا کنواں تمہارا، آدھا کنواں ہمارا، آدھے کنویں کی پیمنٹ تم کرو، آدھے کنویں کے مالک تم، آدھے کنویں کے مالک ہم۔ جناب عالی عثمان غنی نے اس دور میں 12,000 درہم کا آدھا کنواں خریدا۔ جناب عالی معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا کہ ایک دن عثمان غنی اس کنویں کے مالک ہیں، دوسرے دن بئر روما کا مالک یہودی ہے۔ اب عثمان غنی چاہیں پیسوں سے پانی بیچیں، درہم سے بیچیں، دینار سے بیچیں یا ایسے ہی دیں، اب یہودی چاہے وہ جس طریقے سے پانی بیچے۔ جناب عالی جب 12,000 درہم میں عثمان غنی نے آدھا کنواں خریدا، اعلان کیا کہ میں یہ آدھا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ آدھا کنواں سرکار کے غلاموں کے لیے وقف کرتا ہوں، آئیں اور جتنا پانی چاہیے لے جاتے چلے جائیں۔ مسلمان جناب عالی عثمان غنی کی باری میں اس بئر روما کے کنویں سے 2 دنوں کا پانی نکالا کرتے اور اپنے اپنے گھروں کی جانب جناب عالی لے جایا کرتے۔ یہاں مسلمان جناب عالی جو کنواں عثمان غنی نے رائے خدا میں دیا، جناب عالی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس یہودی نے اپنے دام بڑھا دیے ہیں جناب عالی، جس کی وجہ سے یہودی مشکل میں آ چکے ہیں۔ پھر عثمان غنی نے اعلان کیا جو چاہے آ کر میری باری میں میرے کنویں سے پانی لے جا سکتا ہے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو آئے جتنا پانی لے جانا چاہتا ہے لے جان سکتا ہے۔ جناب عالی جب وہ یہودی مجبور ہوا تو آدھا کنواں بھی عثمان غنی پر 8,000 درہم نے بیچا۔ پورا کنواں عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے سرکار کے حکم پر 20,000 درہم میں خریدا تھا۔ جناب عالی بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ اے پروردگار، جو مسلمانوں کو بئر روما خرید کر دے، جو مسلمانوں کو بئر روما خرید کر دے تو اسے جنت سے نواز۔ پھر سرکار نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، جس نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کو دیا اس کے لیے جنت ہے۔ جناب عالی بخاری شریف کی حدیث ہے، معلوم ہوا عثمان غنی کا ہر عمل ایک طرف، جناب عالی بئر روما خرید کر دینے والی ادا، بئر روما خرید کر دینے والا عمل ایک طرف، جناب عالی عثمان غنی کو تو جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی کہ تم جنتی ہو۔ بشارت کس کی طرف سے ملی؟ بشارت جناب عالی سرکار کی طرف سے ملی۔ عثمان غنی نے جناب عالی سرکار سے اتنی محبت کی، اتنی عقیدت حضرت عثمان غنی نے سرکار سے رکھی کہ اتنی عقیدت کسی اور نے سرکار سے نہیں رکھی ہوگی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، سرکار ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لائے۔ جناب عالی اما عائشہ صدیقہ سے سرکار نے فرمایا، اے عائشہ، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں تو 4 دنوں سے فاقہ کشی چل رہی ہے، 4 دنوں سے سرکار ہمارا چولہا جلا نہیں ہے، 4 دنوں سے ہم فاقوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب سرکار نے یہ سنا، سرکار نے وضو فرمایا اور مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب سرکار
مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی آئے. پوچھا اما عائشہ صدیقہ دریافت کیجئے بتائیے سرکار کس حال میں ہے اور کام ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنا سارا حال سرکار کا سارا حال عثمان غنی کے آگے دریافت کیا. عثمان غنی کو اپنے فاقوں والی زندگی کے بارے میں بتایا. عثمان غنی کو بتایا سرکار کھانے کے لیے تناول کرنے کے لیے میرے حجرے میں تشریف لائے تھے لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. اے عثمان آج ہمارے گھر میں کھانے کا یہ حال نہیں, ہمارے گھر میں 4 دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جناب عالی جب یہ بات عثمان غنی نے سنی, عثمان غنی کے جناب عالی روح تڑپ اٹھی. جب عثمان غنی کی روح تڑپی جناب عالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جناب عالی اما عائشہ کے حجر مبارک سے باہر نکلے, اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا, خادموں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے میرے ہوتے ہوئے عثمان کے ہوتے ہوئے سرکار فاقوں والی زندگی گزار رہے ہیں. حضرت عثمان غنی نے سرکار کے لیے جناب عالی آٹا بھجوایا, سرکار کے لیے کھجوریں بھجوائی. جب عثمان غنی کے خادم سرکار کے لیے آٹا اور کھجوریں اما عائشہ کے حجرے کی جانب لے کر چل پڑے تو حکم دیا عثمان غنی نے اے میرے خادموں اے میرے غلاموں رک جاؤ, جاتے کہاں ہو؟ ابھی اس آٹے کو گوندنے میں اس روٹی کو پکانے میں بڑا وقت لگے گا. میرے سرکار فاقوں والی زندگی گزار رہے ہیں, میرے جانان کو بھوک لگی ہے. ایسا کرو تیار روٹیاں لے جاؤ اور بنا ہوا گوشت بھی سرکار کے لیے لے جاؤ. جناب عالی جب اما عائشہ صدیقہ کے گھر پر لے جا کر یہ رکھا گیا, جناب عالی سرکار آئے, اما عائشہ صدیقہ نے سب کچھ سرکار کے آگے رکھ دیا. جب سرکار کے آگے سب کچھ پیش کیا سرکار نے فرمایا اے عائشہ بتا تو صحیح آیا کہاں سے یہ سب کچھ؟ اما عائشہ عرض کرتی ہیں اے میرے سر کے تاج یہ آپ کا یار عثمان لے کر آیا ہے, یہ عثمان نے بھجوایا ہے. جب سرکار نے جناب عالی سنا کہ یہ سب کچھ عثمان نے بھجوایا ہے پھر سرکار نے جناب عالی اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ اللہم انی عارف من العثمان ثلاث مرت. یہ جملہ سرکار نے 3 مرتبہ دہرایا. سرکار نے رب سے عرض کی پروردگار میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. جناب عالی کائنات کے مالک جس سے راضی ہو جائیں, جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے, جب وہ عثمان غنی سے راضی ہو ان کی عرض پر, ان کی التجام پر, ان کی التماس پر جناب عالی محب راضی ہو جائے. محبوب راضی ہے, محبوب کے راضی ہونے پر جب جناب عالی محب راضی ہو جائے جناب عالی تو کائنات عالمین عثمان غنی سے راضی ہو گئے. معلوم ہوا یہ جو کائنات ہے عالم نہیں عالمین جو ہے ان تمام عالمین عثمان غنی سے راضی ہو گئے کیونکہ سرکار نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اتنا بڑا مقام جناب عالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت عثمان غنی نے سرکار سے بڑی عقیدت رکھی, بڑی محبت رکھی. ایسے ہی عثمان غنی کے لیے سرکار نے نہیں
یقین فرما دیا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان غنی سے راضی ہو جا۔ جناب عالی مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور راویہ کون ہے؟ سرکار کی زوجہ محترمہ، یار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار میرے حجرے میں موجود تھے، سرکار ایسے لیٹے ہوئے تھے اور سرکار کی پنڈلی مبارکہ ننگی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب دروازے پر دستک ہوئی تو سرکار نے دریافت کیا کون؟ باہر سے آواز آئی، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہوا ہے، ملنا چاہتا ہے، اجازت ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار نے آنے کی اجازت دے دی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میرے جانان میرے سر کے تاج کے در پر میرے بابا آئے تو سرکار اسی طرح اسی کیفیت میں لیٹے ہوئے تھے، سرکار کی پنڈلی مبارکہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، سرکار نے دریافت کیا کون؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں باہر سے آواز آئی، عرض کی گئی یا رسول اللہ عمر حاضر ہوا ہے، اجازت مانگتا ہے، اجازت چاہتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار نے فاروق اعظم کو آنے کی اجازت دی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب فاروق اعظم سرکار کے سے ملاقات کے لیے سرکار میرے حجرے کے اندر تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار اسی کیفیت میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار کی پنڈلی مبارکہ سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نہیں کہہ رہا، مشکات شریف اٹھاؤ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پھر اسی وقت میں دوبارہ دروازے پر دستک ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب دروازے پر دستک ہوا سرکار نے دریافت کیا کون؟ باہر سے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کا غلام عثمان آیا ہے۔ جناب عالی غور کیجئے گا، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب سرکار کی سماعت مبارکہ میں آواز عثمان غنی کے نام کی آئی مشکات شریف میں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار جس کیفیت میں تھے اپنی کیفیت کو بدلا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار نے کیفیت کو بدل کے جو پنڈلی مبارکہ جس پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اس پنڈلی کو ڈانپا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ عمل کرنے کے بعد میرے سر کے تاج میرے جانان نے فرمایا عثمان آ جاؤ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت عثمان غنی حیا کے پیکر صاحب ہجرتین ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار سے ملنے کے لیے آئے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا صدیق اکبر چلے گئے، فاروق اعظم چلے گئے، عثمان غنی چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سارا عمل دیکھا، ہر کسی کو آتے ہوئے دیکھا، جب جو آیا اس وقت سرکار کی کیفیت کو دیکھا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پھر دل میں ایک بات تھی، سرکار سے عرض کی اے میرے سر کے تاج ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا پوچھ عائشہ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی میرے سر کے تاج جب میرے بابا صدیق اکبر آپ کے پاس آئے آپ اسی کیفیت میں لیٹے ہوئے تھے، یا رسول اللہ جب آپ کے پاس فاروق اعظم آئے آپ اسی کیفیت میں لیٹے ہوئے تھے، یا رسول اللہ جب عثمان غنی نے دستک دی آپ نے عثمان غنی کا نام سنا آپ نے اپنی کیفیت کو بدلا، یا رسول اللہ اپنی پنڈلی کو ڈانپا، جس پنڈلی پر کپڑا نہیں تھا اس پنڈلی کو آپ نے چھپایا، کپڑے سے اٹھ اس پنڈلی کو ڈانپا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟
ہے. ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, مشکات شریف میں ہے, سرکار نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اے عائشہ فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں, اس وجہ سے میں عثمان سے حیا کرتا ہوں. جناب عالی ایسے ہی تو حیا کے پیکر آپ کو لقب نہیں ملا نا, آپ جناب عالی حیا کے پیکر ہیں. عثمان غنی سے سرکار حیا کرتے ہیں, جن سے سرکار حیا کر لے جناب عالی رب نے کیا ان کو رتبہ دیا ہوگا, رب نے جناب عالی ان کو کیا مقام دیا ہوگا. جناب عالی عثمان غنی کا بہت بڑا مقام ہے, آپ کے رتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جناب عالی مدینے میں قحط سالی آ گئی. جناب عالی یار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. مدینے میں قحط آ پڑا, اناج ختم ہو گیا, غلہ ختم ہو گیا. جناب عالی رعایا اکٹھی ہوئی. ریاض النظرہ کے اندر لکھا یار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے. صدیق اکبر کے پاس ساری رعایا آتی ہے, شکایت کرتی ہے آپ خلیفہ وقت ہیں, غلہ ختم ہو چکا ہے, کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے, امیر المومنین آپ ہمیں حکم دیں, رعایا کیا کرے, کیسے زندگی بسر کرے. جناب عالی اس وقت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے فضل سے اللہ ہماری مدد کرے گا اور شام کے وقت تک کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا. ریاض النظرہ کے اندر لکھا جب صدیق اکبر نے یہ فرمایا اتنے میں جناب عالی عثمان غنی تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے. آپ کے 1000 جناب عالی غلے کے اونٹ شام سے, ملک شام سے مدینے کی جانب آ رہے ہیں. جب آپ کے 1000 غلے کے بھرے ہوئے اونٹ مدینے کی جانب آ رہے ہیں, جناب عالی اس وقت جناب عالی جب آپ کے 1000 غلے کے اونٹ تاجروں نے دیکھا, عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر دیا, عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر دیا. جناب عالی دستک دی, عثمان غنی بار آئے, عرض کی حضور ہم سارے تاجر ہیں, ہم غلہ آپ سے خریدیں گے, جو غلہ آپ کا آ رہا ہے ہم خریدیں گے. مدینے میں قحط آ پڑا ہے, جو رقم آپ مانگیں گے اس رقم پر ہم آپ سے غلہ خریدیں گے. حضور اگر آپ اپنی غلہ ہم پر بیچنا چاہتے ہیں ہم دگنی رقم آپ کو دیں گے. آج کے دور کے مطابق جیسے جناب عالی 100 روپے کی چیز مارکیٹ میں بازار میں فروخت ہو رہی ہے تو حضور ہم آپ کو 200 روپے دیں گے, آپ غلہ ہم پر فروخت کیجئے. جناب عالی عثمان غنی نے فرمایا نہیں, اگر تم نے غلہ خریدنا ہے تو نفع کو بڑھایا جائے, نفع زیادہ کیا جائے. یہی ہوتا ہے نا جناب عالی, سب جب ختم ہو جائے جناب عالی بازار میں کہ چینی جناب عالی ختم ہو جائے, جناب عالی عام طور پر کسی کے پاس پڑی ہو پھر ریٹ وہ منہ مانگے مانگتا ہے اور خریدنے والا خریدتا ہے, مجبوری ہے. عثمان غنی سے عرض کرنے لگے حضور آپ کہہ رہے ہیں ریٹ بڑھا دیا جائے, رقم نفع بڑھایا جائے, نفع میں اضافہ کیا جائے, تو حضور ہم یہ کر سکتے ہیں تو 2 گنا نہیں ہم آپ کو 4 گنا نفع دے سکتے ہیں. فور ایگزامپل جناب عالی اگر ایک چیز 100 روپے کی ہے ہم 400 روپے میں آپ سے خرید لیں گے. عثمان غنی نے فرمایا معلوم تھا قید سالی ہے, مانگوں گا ملے گا. جناب عالی عثمان غنی نے فرمایا نہیں, نفع کو دگنا کرو, نفع بڑھاؤ. کہنے لگے حضور آپ کہتے ہیں نفع بڑھاؤ, ہم نفع بڑھا دیتے ہیں, ہم 4 گنا نفع ہم آپ کو نہیں دیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ 5 گنا نفع دیں گے. اگر مارکیٹ میں مثال کے طور پر 100 روپے کی چیز
فروخت ہو رہی ہے، ہم 500 روپے میں آپ سے خریدیں گے۔ جناب عالی عثمان غنی نے فرمایا نہیں، نفع کم ہے، اس نفع کو بڑھایا جائے۔ جناب عالی معلوم تھا میرے پاس غلہ ہے، خریدیں گے تو مجھ سے خریدیں گے، کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ جناب عالی بڑے بڑے تاجر ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا، عرض کرنے لگا حضور ہم آپ کو 5 گنا نفع دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا 5 گنا دے سکتے ہو، اس سے زیادہ تم مجھے نہیں دے سکتے ہو۔ کہنے لگے نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پھر ایک تاجر میرے پاس ایسا ہے جو مانگوں گا، جتنا نفع مانگوں گا وہ تاجر مجھے دے گا۔ ہر کوئی حیران تھا کون تاجر نکلتا ہے، کون سا تاجر آگے بڑھتا ہے۔ عثمان غنی نے ریاض النظرہ کے اندر لکھا ہے، اعلان کیا مدینے کی رعایا کو اکٹھا کیا جائے، غربا جو تمام مساکینوں کو اکٹھا کیا جائے۔ آؤ مدینے کی رعایا، عثمان غنی رائے خدا میں اپنا غلہ تقسیم کر رہا ہے۔ عثمان غنی نے جب اپنے 1000 غلے کے بڑے ہوئے اونٹ رائے خدا میں ایسے ہی دینے لگے جو 5 گنا نفع دینے پر بھی راضی نہ تھے کہ 5 گنا نفع لے رہا ہو پھر بھی نہ دوں گا۔ پھر اعلان کیا کہ تم مجھے کیا نفع دو گے، میں نے تو تجارت رب کی ذات سے کی ہے۔ ارے ایک رب کی ذات کو دو تو 10 گنا ملتا ہے، میں نے تو تجارت اسی سے کرنی تھی، تمہیں میں نے صرف آزمانا تھا۔ جناب عالی ریاض النظرہ کے اندر ہی لکھا گیا، لیکن روایت کرنے والے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی نے یہ عمل کیا تو اسی رات مجھے خواب آئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرور کائنات کو دیکھا۔ جناب عالی ابن عباس فرماتے ہیں میں نے سرور کائنات کو اس طرح خواب میں دیکھا کہ سرکار کا نورانی لباس ہے۔ ریاض النظرہ کے اندر لکھا، اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ ابن عباس فرماتے ہیں خواب میں سرکار کا نورانی لباس ہے اور سرکار نے جو نالین اطہر اپنے پاؤں مبارک میں پہنا ہوا ہے اس نالین پاک کی تسمے نورانی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنے دست اقدس پر ایک چابک لیا ہوا ہے اور وہ نورانی چابک ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار ایک اونٹنی پر ایک گھوڑے پر جناب عالی ایک گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار بہت جلدی میں تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے یا رسول اللہ، پھر بھی اتنی جلدی میں ہے یا رسول اللہ ملاقات تو کیجئے۔ ریاض النظرہ میں لکھا سرکار نے فرمایا اے ابن عباس جلدی اس وجہ سے ہے عثمان غنی نے رائے خدا میں صدقہ کیا ہے، رب سے تجارت کی ہے۔ ابن عباس وہ تجارت رب کی بارگاہ میں قبول کر دی گئی ہے اور عثمان غنی کی جنت میں شادی ہے، اس میں شریک ہونے کے لیے رب نے مجھے بلوایا ہے اور میں عثمان غنی کی شادی میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ کون عثمان جو ادھر دے ادھر قبول ہو جائے؟ اتنا بڑا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جناب عالی آپ خلیفہ وقت بھی رہے، مسلمانوں کے خلیفہ بھی رہے، لیکن جناب عالی عبداللہ بن سبا اور مروان کی شرارتوں کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا۔ جناب عالی مصریوں نے آپ کو خط لکھا، خط یہ لکھا کہ اے عثمان غنی ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا گورنر تبدیل کیجئے۔ عثمان غنی نے جناب عالی مہاجرین اور انصار صحابہ کو اکٹھا کیا کہ جاؤ جا کر مصریوں کو میرا حکم دو، تمہیں جو
گورنر اچھا لگتا ہے، اپنے لیے اس گورنر کو چن لو۔ جناب عالی جواب میں آیا، ہم اپنا گورنر محمد بن ابی بکر کو بنانا چاہتے ہیں۔ جناب عالی محمد بن ابی بکر کو جناب عالی عثمان غنی نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مصر کے گورنر کے لیے آپ کو یہاں سے بھیجا گیا۔ جناب عالی وہاں مروان اور عبداللہ بن سبا نے جناب عالی ایک خط لکھا، اس گورنر کے نام جو مصر کا گورنر تھا، جسے معزول کیا جا رہا تھا، جس سیٹ سے ہٹایا جا رہا تھا، اس کے نام خط لکھا کہ میں عثمان غنی تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تمہارے پاس محمد بن ابی بکر اور جو صحابہ آئیں، جیسے آئیں تم ان پر حملہ کرو، انہیں قتل کر ڈالو۔ جناب عالی مروان نے یہ خط لکھا اور اس خط پر چوری چھپے عثمان غنی کی مہر لگائی، عثمان غنی کے خادم کو دیا کہ یہ خط جو ہے مصر کے گورنر کو پہنچا دیا جائے، جو اس وقت گورنر ہے، جو معزول ہونے جا رہا ہے، جو سابقہ بننے جا رہا ہے۔ جناب عالی جب عثمان غنی کا غلام یہ خط لے کر نکلا، جناب عالی وہاں سے محمد بن ابی بکر گورنر بننے کے لیے مہاجرین اور انصار صحابہ کے قافلہ جناب عالی جب روانہ ہوا، آگے آ کر عثمان غنی کے غلام کو دیکھا کہ عثمان غنی کا غلام ہے، وہی اونٹنی ہے جس پر جناب عالی پیغام لے کر جایا جاتا ہے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مصر کے گورنر کو پیغام دینے، خط دینے جا رہا ہو۔ خط کہاں ہے؟ انکار کر دیا، خط نہیں ہے۔ جب تلاشی لی، جناب عالی مروان کا خط باہر نکلا۔ جب اس خط کو پکڑا، جناب عالی محمد بن ابی بکر آپس میں یہ سارے کہنے لگے کہ عثمان غنی معاذ اللہ نعوذ باللہ ہمیں لڑوانا چاہ رہے تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ۔ عثمان غنی دوگلی پالیسی کھیل رہے تھے، ہمیں آپس میں لڑوانا چاہ رہے تھے۔ یہ قافلہ واپس عثمان غنی کے پاس آیا، عثمان غنی سے پوچھا گیا، عثمان غنی نے لا علمی کا اظہار کیا گیا۔ مروان کہنے لگا کیسے لا علمی کا اظہار کیا جاتا ہے؟ اونٹنی آپ کی ہے، غلام آپ کا ہے، خط پر مہر آپ کی ہے، لا علمی کیسے کر رہے ہو؟ جناب عالی بلوائیوں نے، باغیوں نے عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، جناب عالی آپ کو قید کیا گیا۔ آپ منبر رسول پر تشریف فرما ہوئے کھڑے ہو کر اپنی صفائی دینے لگے، لا علمی کا اظہار کرنے لگے۔ ان بلوائیوں نے، ان جناب عالی باغیوں نے عثمان غنی پر پتھراؤ کیا۔ آپ منبر رسول سے نیچے گرے، آپ کو چوٹ لگی، آپ زخمی ہوئے، آپ منبر رسول سے نیچے گرے۔ صحابہ آپ سے عرض کرتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین، اے ہمارے خلیفہ، اجازت دیجئے، صفائے ہستی سے مٹانا ہمارا کام ہے۔ جناب عالی قربان جاؤں عثمان غنی کے، آپ نے فرمایا نہ، میں در رسول پر خون کی ہولی نہیں کھیلنا چاہتا۔ جناب عالی وقت بہت کم ہے، اپنے موضوع کو اختتام کی جانب لے جاتا ہوں۔ یہ وہ عثمان غنی ہے، عثمان غنی کا ہر عمل، ہر ادا ایک طرف، ہر شان عثمان غنی کی ایک طرف، جناب عالی عثمان غنی کی یہ ایک شان ایک طرف۔ جناب عالی ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار کا عمل اور سرکار کا گفت سنانے جا رہا ہو، جناب عالی ایک جنازہ پیش کیا گیا، بلایا گیا سرکار کو، عرض کی گئی یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجئے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب سرکار جنازہ پڑھانے آئے، سرکار نے جنازہ پڑھانے والے کی جنازہ، جس کا جنازہ تھا، جناب عالی میت کی جانب دیکھا تو سرکار نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ اس شخص کا، اس میت کا، اس مردے کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ سرکار پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں عرض کی گئی یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح کہ کیوں آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا میں یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں، یہ بندہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے میرے عثمان سے بغض رکھا وہ اس نے رب سے بغض رکھا۔ جناب عالی عثمان غنی کا اتنا بڑا مقام ہے، جس نے عثمان غنی سے بغض رکھا، سرکار نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عثمان غنی کی غلامی نصیب فرمائے اور عثمان غنی کے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ